السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری یہ پلے لسٹ 11ویں صدی کی تاریخ، یہ بہت ہی زبردست پلے لسٹ ہے۔ اس کی یہ تیسری قسط ہے۔ ہم نے اسے اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ یہ بظاہر آپ کو ایک کہانی اور ناول محسوس ہوگا، لیکن اس ناول کے اندر 11ویں صدی کی پوری تاریخ ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی تیسری قسط ہم شروع کرتے ہیں۔ جس طرح فاطمی خلیفہ کے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، اسی طرح عباسی خلیفہ اور اس کے زیر اثر سلجوق سلطان ملک شاہ سلجوق کے جاسوس بھی پورے ایشیا، افریقہ اور یورپ کے درباروں تک پھیلے ہوئے تھے اور اپنے آقاؤں کو ہر اہم خبر سے باخبر رکھتے تھے۔ جس طرح فاطمی خلیفہ مستنصر کو معلوم ہو گیا تھا کہ حسن بن صبا اس وقت ابو مسلم قلعہ دار کے پاس مقیم ہے، اسی طرح سلطنت سلجوقیہ کے وزیر اعظم نظام الملک طوسی کو بھی اس کے جاسوسوں نے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ حسن بن صبا اس کی وزارت کے زیر اصل سے نکل کر ابو مسلم کے پاس چلا گیا ہے۔ نظام الملک کے جاسوسوں نے اسے یہ خبر اس لیے دی تھی کہ ابو مسلم نظام الملک کا قریبی عزیز تھا۔ حسن بن صبا کے پاس مصری خلیفہ کی طرف سے کئی پیغام آ چکے تھے اور فاطمی خلیفہ نے اسے ایک اچھے عہدے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن حسن بن صبا اب تک کوئی فیصلہ نہ کر سکا تھا۔ اصل میں حسن بن صبا کو ایران، عراق اور ایشیائے کوچک کے علاقوں سے زیادہ محبت تھی۔ انہیں چھوڑ کر افریقہ کے ریگستان میں نہیں جانا چاہتا تھا، جبکہ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مصر فرعونی کی سرزمین ہے اور وہاں کے لوگ بہت ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔ مگر ایک رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس رات سے پہلے یعنی دن کے وقت ہی وہ چوکنا ہو گیا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے اسے خبردار کر دیا تھا کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات ضرور ہونے والی ہے۔ حسن بن صبا نے اس دن ابو مسلم کی نظروں میں بھی ایک مختلف قسم کی چمک دیکھی تھی، جو حسن بن صبا کے تجربہ، مشاہدہ اور علمیت کے نقطہ نظر سے انتہائی محبت یا انتہائی نفرت کی نظر ہو سکتی تھی۔ اس رات محفل رقص و سرود میں بھی دل نواز اس سے کچھ کھچی کھچی رہی تھی، یا محض اس کا گمان اور شک تھا، کیونکہ تمام اوقات میں جب بھی حسن بن صبا نظریں گھما کر دل نواز کی طرف دیکھتا تو دل نواز جان بوجھ کر اس سے نظریں چرا لیتی تھی۔ حسن بن صبا کا وہ دن اور رات کی محفل ختم ہونے تک وقت ایک عجیب بے چینی اور خلجان میں گزرا۔ ابو مسلم نے بھی اس سے کم گفتگو کی اور اسے خود اس نے بھی خام خواہ چھیڑنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ ابو مسلم کی دلچسپی کے لطیفے اور چٹکلے بھی چھوڑا کرتا تھا۔ حسن بن صبا اپنے قیام و طعام کے معاملے میں بہت محتاط تھا۔ ابو مسلم نے اس کی خدمت پر 3 غلام مقرر کیے تھے، مگر حسن بن صبا اپنے 2 غلاموں کو یہ کہہ کر سر شام ہی چھٹی دے دیا کرتا تھا کہ وہ اپنے بال بچوں میں جا کر آرام کریں۔ اس کے لیے بس 1 غلام کافی ہے۔ یوں وہ ان پر بظاہر احسان کیا کرتا تھا، حالانکہ یہ عمل اس کی حد سے زیادہ احتیاط کا نتیجہ تھا۔ وہ اپنے 1 غلام پر بھی اعتبار نہ کرتا تھا، پھر وہ 3 غلاموں کو کیوں تمام رات اپنے سر پر سوار رکھتا۔ وہ واحد غلام جسے اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور تھا، اسے حسن بن صبا نے اپنے احسانوں تلے اس قدر دبا لیا تھا کہ اگر حسن اسے حکم دیتا کہ اپنے آقا ابو مسلم کو قتل کر دے تو یقین تھا کہ وہ غلام اس کے حکم سے انکار نہ کرتا۔ ابو مسلم نے اس رات نہ جانے کیوں جلدی اپنی محفل برخاست کر دی، جس کے لیے اس نے سر درد کا بہانہ تراشا۔ یہ بات بھی حسن بن صبا جیسے حساس اور محتاط آدمی کو مشکوک بنانے کے لیے کافی تھی۔ حسن کی رہائش قلعہ کی دوسری منزل پر اور اوپر آنے والے زینے کے بالکل سامنے والے کمرے میں تھی۔ زینے کے سامنے کا کمرہ اس نے خود پسند کیا تھا۔ اس کا تیسرا غلام جو رات کو اس کا محافظ بھی ہوتا تھا، زینے کے اختتام پر برابر ایک چھوٹے کمرے میں رہتا تھا۔ حسن بن صبا کا اس کے لیے حکم تھا کہ زینے کا دروازہ وہ اس وقت تک نہ کھولے جب تک وہ حسن بن صبا سے دروازہ کھولنے کی اجازت نہ حاصل کر لے، یعنی اگر ابو مسلم بھی دروازہ کھولنے کو کہے تو وہ پہلے حسن بن صبا کے پاس آئے، وہ سو رہا ہے تو اسے جگا کر اجازت مانگے، جب وہ اجازت دے دے تو پھر جا کر کھولے۔ حسن بن صبا کو بھوک بھی کم تھی، شراب و کباب سے یوں بھی کچھ نہ کچھ پیٹ بھر ہی جاتا تھا۔ حسن بن صبا شراب پینے سے بھی احتیاط برتتا تو وہ بہت کم شراب پیتا اور پیٹ کو خالی بھی رکھتا۔ اگر زیادہ بھوک معلوم ہوتی تو اپنے کمرے میں پہنچ کے کچھ کھا لیتا۔ اس شب اسے بالکل بھوک نہ تھی۔ محفل سے واپس آنے پر حسن بن صبا کی طبیعت کچھ زیادہ ہی کسل مند تھی۔ آج خلاف معمول محفل جلد برخاست ہوئی تو اس کا غلام اسے جلد آتے دیکھ کر حیران ہوا۔ حسن سے اس نے کہا، آج آقا کی طبیعت ناساد تھی، محفل جلدی برخاست ہو گئی۔ غلام بھی مسکرایا اور دریافت کیا، میرے لیے کیا حکم ہے میرے آقا؟ حسن بن صبا نے کہا، زینے کا دروازہ بند کر کے آرام کرو اور کوشش کرو کہ میں بے آرام نہ ہونے پاؤں۔ بہتر ہے میرے آقا۔ اور غلام نے ادب سے سر جھکا دیا۔ غلام اس وقت تک حسن بن صبا کو دیکھتا رہا جب تک اس نے اپنے
کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازہ اندر سے بند نہ کر لیا، پھر غلام نے بھی زینہ بند کیا اور اپنی کوٹھڑی میں پہنچا، مگر وہ ابھی چارپائی پر مشکل سے ہی ٹکا تھا کہ زینے کی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ پہلے اسے خیال ہوا کہ شاید اس کے کان بج رہے ہیں، مگر فوراً ہی دوبارہ دستک ہوئی، پھر تیسری بار دستک کے ساتھ ایک ہلکی سی آواز آئی۔ غلام چارپائی پر بیٹھنے سے پہلے نیزہ دیوار کے سہارے کھڑا کر چکا تھا اور کمرے میں لگا ہوا خنجر بھی نکال کر تکیے پر رکھ دیا تھا۔ اب دستک اور آواز کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس نے فوراً خنجر کمر میں لگایا اور نیزہ سنبھال کر زینہ کے دروازے پر پہنچا۔ زینے پر کون ہے؟ غلام نے آہستہ دریافت کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کا آقا بے آرام نہ ہونے پائے۔ دروازے کے دوسری طرف سے کسی نے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، دروازہ جلدی کھولو، میں ہوں۔ آواز باریک تھی، غلام کو یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگی وہ کوئی عورت ہے۔ دروازہ کیوں کھولوں؟ پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ غلام نے دوسرا سوال کیا۔ میں ہوں مراد، فکر نہ کرو، دروازہ کھول دو۔ دوسری طرف سے کسی نے درخواست کی مگر نام نہیں بتایا۔ سنو بی بی، غلام نے تلخ لہجے میں کہا، میں مراد ہوں یا نہ مراد اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم میرا نام جانتی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنا نام سنتے ہی دروازہ کھول دوں۔ میرے آقا کی تاکید ہے کہ انہیں بے آرام نہ کیا جائے۔ ضد نہ کرو۔ ادھر سے مزید زور دیا گیا، تمہارے آقا کے لیے ایک اہم خبر لائی ہوں۔ میں نامراد ہوں بی بی، غلام نے جس کا نام مراد ہی تھا سخت لہجے میں جواب دیا۔ اگر قلعہ دار ابو مسلم بھی دروازہ کھلوانے آئے تو میں نہیں کھولوں گا، اس سے زیادہ اہم تو نہیں ہو سکتی۔ او نامراد، جلدی دروازہ کھول، میرا نام دل نواز ہے اور تیرا قلعہ دار میرے اشاروں پر ناچتا ہے۔ فوراً کھول دروازہ ورنہ میں تجھے سولی پر چڑھوا دوں گی۔ دل نواز کا نام سن کے مراد کو پسینہ آ گیا۔ قلعہ دار ابو مسلم نے تو دل نواز کا غلام تھا، وہ واقعی دل نواز کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ مراد نے گھبرا کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر فوراً ہی کھینچ لیا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کا آقا کہہ رہا ہے، کوشش کرنا میں بے آرام نہ ہونے پاؤں۔ اتنے میں حسن کی بھی آنکھ کھل گئی۔ مراد کون ہے زینے پر؟ دل نواز، اور مراد کے منہ سے جیسے پھسل پڑا۔ دل نواز، حسن بن صبا نے زیر لب دہرایا، پھر تیز قدم اٹھاتا زینے کے پاس آ گیا۔ کون ہے زینے میں؟ حسن بن صبا نے حیرانی سے پوچھا۔ میں ہوں حسن بن صبا، میں دل نواز، ادھر سے جواب ملا۔ دل نواز، جسے حسن بن صبا کو یقین نہ آیا ہو، کیا تم واقعی دل نواز ہو؟ حسن بن صبا نے مراد کو اشارہ کیا اور مراد نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ زینہ کھلتے ہی دل نواز اوپر آ گئی اور دوڑ کے حسن بن صبا کے گلے لگ گئی۔ شکر ہے میں وقت پر پہنچ گئی۔ دل نواز حسن بن صبا کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی تھی اور مراد پاشا شرما کے اوپر نظریں بچا بچا کے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کچھ بتاؤ تو، حسن بن صبا نے اسے الگ کرتے ہوئے کہا۔ کیا خطرہ ہے میری جان کو؟ کیا یہیں کھڑے کھڑے پوچھو گے؟ یہ کہتے ہوئے دل نواز نے مراد کی طرف دیکھا۔ مراد، فکر نہ کرو، یہ مجھ پر اپنی جان نچھاور کر سکتا ہے۔ حسن بن صبا یہ کہتے ہوئے دل نواز کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے کر چل پڑا۔ اسی وقت مراد کی آواز آئی، آقا زینہ بند کر دوں؟ ہاں بند کر دو، اس کی حفاظت بھی کرو۔ حسن بن صبا نے رک کر کہا، اور دیکھو ایک دروازہ ایسا ضرور کھلا رکھنا کہ اگر مجھے یہاں سے نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو مجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ ٹھیک ہے میرے آقا۔ مراد نے سر ہلایا، پھر زینہ کا دروازہ مضبوطی سے احتیاط سے بند کر دیا۔ دراصل وہ حسن کو بتانے آئی تھی کہ ابو مسلم کو تمہارے قتل کا حکم ملا ہے اور وہ تمہیں قتل کر دینا چاہتا ہے۔ حسن بن صبا نے دل نواز کو رخصت کیا اور رخصت کرنے کے بعد سو گیا۔ صبح فجر کی اذان کے بعد جب وہ اٹھا تو اس نے منہ پر 2 چھینٹے مارے اور تیاری کر کے اس کی طرف روانہ ہوا۔ حسن بن صبا نے سرپاٹ لہجے میں مراد کو مطلع کیا، مراد میں ابو مسلم سے ملنے جا رہا ہوں۔ مراد کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس کا دل چاہا پوچھے کہ اے آقا، میں رات کو دل نواز کے آنے سے ہی پریشان ہو گیا تھا، مگر اس وقت آپ کا بالکل بے وقت ابو مسلم کے پاس جانے نے تو مجھے گھبرا کے رکھ دیا ہے۔ مگر مراد غلام تھا، اپنے آقا سے ایک غلام اس طرح باتیں کیسے پوچھ سکتا تھا؟ اس نے چپ زینے کا دروازہ کھولا اور حسن بن صبا کھٹ کھٹ کرتا زینے سے اتر گیا۔ وہ راہداریاں طے کرنے کے بعد جب وہ ابو مسلم کے رہائشی حصہ میں پہنچا تو وہاں سخت پہرا لگا ہوا تھا۔ ابو مسلم کا رویہ رعیت اور اپنے متعلقہ اراکین کے ساتھ بہت نرم اور شریفانہ تھا اور اس سے کسی طرف سے بھی اپنی جان کا خطرہ نہ تھا، مگر وہ اپنی حفاظت میں ہر درجہ محتاط رہتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، رعیت اور عمال حکومت پاگل ہوتے ہیں، وہ کسی وقت بھی بادشاہ کے خلاف بھڑک کے اسے قتل کر سکتے ہیں، اس لیے بادشاہ کو خود اپنی حفاظت کرنا ہوتی ہے۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی، اس لیے کہ شاہی زمانہ میں عوام عام طور پر جاہل رہتے تھے۔ تعلیم کی گاڑی عمال حکومت یا محلات شاہی کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی تھی، عوام اس کے قریب بھی نہ پہنچ سکتے تھے۔ ایسے عالم میں عوام کا ذرا سی بات پر بھڑک کے اپنے بادشاہ کو قتل کر دینا ایک عام سی بات سمجھی جاتی تھی۔ ابو مسلم نہ فجر کی نماز پڑھتا تھا اور نہ صبح کو جلدی جاگتا تھا۔
مگر اس دن خلاف امید وہ جاگ گیا تھا، اسے حسن بن صبا کے آنے کی اطلاع دی گئی تو اس نے فوراً بلا لیا۔ حسن بن صبا نے حاضر ہو کر سلام کیا اور ابو مسلم نے کہا خیریت تو ہے حسن بن صبا، آج صبح ہی صبح ہماری یاد کیسے آ گئی؟ ابو مسلم حسن بن صبا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا آپ میری عزت افزائی کے لیے فرما رہے تھے کہ میں حسن بن صبا کو جب تک نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا۔ آج رات آپ کے اس غلام کو بھی ایسا ہی کچھ کیفیت طاری رہی۔ میں تمام رات بستر پر بے چین رہا اور سوچتا رہا کہ آپ مجھ سے فوراً ملنا چاہتے ہیں اور شاید کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ بس یہ سوچتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ قبل اس کے آپ مجھے بلوائیں میں خود ہی کیوں نہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ ابو مسلم نے پہلے اسے تعجب بھری نظروں سے دیکھا، پھر بولا یہ واقعی تعجب کی بات ہے کہ حسن بن صبا، میں کئی دن سے تم سے ایک مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ رات میں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح ہوتے ہی تمہیں بلواؤں گا۔ چلو تم آ گئے ہو، یہ بہت اچھا ہے۔ حمام سے ابھی آتا ہوں، پھر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ ابو مسلم حمام چلا گیا۔ اس کی باتوں نے دل نواز کے خدشے کی تصدیق کر دی۔ اسے یقین ہو گیا کہ نظام الملک نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے، مگر ابو مسلم اپنی نیک طبیعت اور شاید اس کی علمی فضیلت کی وجہ سے اس پر عمل کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ حسن بن صبا کو اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ ابو مسلم اسے قتل نہیں کرا سکتا۔ تو حسن بن صبا نے کہا معزز ابو مسلم، میں سوچ رہا ہوں کہ اس دن میں نے آپ کے سامنے اپنے مسلک کے بارے میں جو باتیں کی تھیں شاید وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھی۔ دیکھیے نہ مسلک کے معاملے میں کسی پر کوئی پابندی نہیں، دین نے کہیں یہ حکم نہیں دیا تو تم کس مسلک کی پابندی کرو اور کس سے انکار کرو۔ میں مسلک کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اہل بیت سے مجھے جو محبت اور سرشاری ہے اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں عباسی خلیفہ کی بجائے فاطمی خلیفہ کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اگر میری یہ بات آپ کو ناگوار گزری تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ عرض کروں اگر آپ کو کسی وجہ سے میرا یہاں قیام پسند نہیں تو میں یہاں سے فوراً چلا جاؤں گا۔ ابو مسلم بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ جب حسن بن صبا خاموش ہوا تو اس نے کہا حسن بن صبا، تم بحیثیت ایک دوست کے مجھے بہت پسند ہو، اس کے علاوہ تمہاری علمیت سے بہت متاثر ہوں، مگر کم وقت غلامی کو کیا کیا جائے؟ تم جانتے ہو کہ میں بھی کسی کا غلام ہوں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں جس کا غلام ہوں وہ فاطمی کی بجائے بغداد کے عباسی خلیفہ کے پیروکار ہیں۔ ابو مسلم اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ بات صاف ہو چکی تھی۔ حسن بن صبا جیسے ذہین آدمی کے لیے اتنا اشارہ کافی تھا۔ اس نے فوراً کہا اے میرے دوست اور محسن، آپ بالکل فکر نہ کیجیے، آج ہی قلعہ چھوڑ دوں گا، لیکن آپ سے ایک بات کا عہد ضرور لوں گا۔ امید ہے کہ آپ میری آرزو پوری کریں گے۔ ہاں ہاں کہو حسن، میں تمہیں نا امید نہیں کروں گا، ابو مسلم نے بڑی فراخ دلی سے کہا۔ حسن بن صبا نے بڑے اطمینان سے کہا اے ابو مسلم، دنیا میں دوست بہت کم ملتے ہیں، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں وفادار دوستوں کا قحط ہے۔ میرے دل میں جس طرح اہل بیت کی محبت سمائی ہوئی ہے، اسی طرح آپ کی دوستی نے بھی میرے دل میں گھر کر لیا ہے۔ آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ مجھے اپنے دوستوں کے حلقے سے کبھی نہیں نکالیں گے، اور جب بھی آپ کو میری یاد آئے گی مجھے پیار اور محبت سے یاد کریں گے۔ ابو مسلم نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اس نے یہ سنا تو خوش ہو گیا اور بڑی حسرت سے بولا حسن، تم میرے دوست اور ہمیشہ اس طرح رہو گے، یقین کرو تمہاری دوستی زندگی بھر نہ بھلا سکوں گا۔ حسن جیسے خود غرض اور مفاد پرست انسان کو کسی کی دوستی کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ اس نے تو یہ سب کچھ ابو مسلم کو خوش کرنے اور اپنی جان پوری طرح محفوظ کرنے کے لیے کہا تھا۔ بظاہر اس نے اس پر اپنی خوشنودی کا بہت اظہار کیا۔ حسن بن صبا نے رمیہ کا قلعہ اور ابو مسلم کی دوستی اس دن چھوڑ دی تھی جس دن وہ مصر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ مصری خلیفہ مستنصر سے اس کی نہ صرف خط و کتابت تھی بلکہ فاطمی خلافت کے دائی بھی اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ قلعے سے باہر نکلتے ہی مصری دائیوں نے اسے گھیر لیا اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ مصری دربار میں لے گئے۔ اس سلسلہ میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ابو مسلم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سلجوق وزیر اعظم نظام الملک طوسی کا خسر تھا، اور نظام الملک نے اپنے خسر کو سخت تاکید کی تھی کہ حسن بن صبا کو زندہ نہ چھوڑا جائے اور فوراً قتل کر دیا جائے، مگر حسن بن صبا نے ابو مسلم کو اپنے جال میں اس طرح پھانسا کہ وہ حسن بن صبا کو قتل کرنا تو درکنار اس کے جانے پر افسوس کا اظہار کر رہا تھا۔ مصر کی فاطمی خلافت، جسے خلافت عبیدیین اور علیجین کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس کا آغاز مہدی سوڈانی کی مہدیہ حکومت سے ہوا تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں اور اسلامتی حکومتوں کو غیر اقوام اس قدر نقصان نہیں پہنچا سکے جتنا خود مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں اٹھانا پڑا۔ اس صورت یا طریقہ یہ ہوتا کہ جب دشمنان اسلام مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دے پاتے تو وہ مسلمانوں کا بھیس بدل کے مسلمانوں کی صفوں میں گھس آتے تھے۔ مسلمانوں کی سب سے زیادہ دشمن قوم یہود تھی،
چنانچہ آغاز اسلام سے ہی یہودیوں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسلم صفوں میں داخل ہو کے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس کام کے لیے یہودیوں نے اپنی ایک انجمن قائم کی تھی۔ اس انجمن میں پڑھے لکھے یہودیوں کو داخل کیا جاتا اور انہیں اسلامی تعلیم دی جاتی، اسلامی معاشرت اور ثقافت میں ماہر بنایا جاتا۔ پھر ان میں سے ایک یا کئی آدمیوں کو اسلام کے مضبوط مرکزوں میں بھیج کے مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا۔ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ عیسائی جو اسلام دین اور فلسفے کے پوری طرح واقف ہوتے تھے، اسلامی لباس پہن کے داڑھی بڑھا کر اپنے ماتھوں پر سجدے کے نشان بنا کر مسلمان مراکز میں جاتے، مسجدوں، خانقاہوں اور دوسرے دینی اداروں میں اپنی عبادت و ریاضت اور زہد و تقویٰ کی نمائش سے لوگوں کو متاثر کرتے۔ پھر جب ان کے گرد ایک حلقہ عقیدت مندوں کا جمع ہو جاتا تو پھر ان بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کر کے ان میں نفاق ڈال کر آپس میں لڑا دیتے۔ اس قسم کی گمراہ کن تحریک میں سب سے پہلے یہی سبائی نظر آتی ہے۔ اس کا سرغنہ ایک یمنی یہودی عبداللہ بن ابا تھا، سبا کا رہنے والا۔ یہ شخص نہایت شاطر اور مکار تھا، مگر اس صورت و شکل سے انتہائی مسکین اور بزرگ نظر آتا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اگرچہ وہ ایک فرضی نام سمجھتا ہے، مگر بیشتر تاریخیں گواہ ہیں کہ عبداللہ بن سبا ہی وہ شخص تھا جس نے اسلام میں سب سے پہلا تفرقہ پیدا کیا۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے فرقہ کے لوگ اسلامی مراکز میں پھیل گئے اور انہوں نے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مسلمانوں کو اس قدر بھڑکایا کہ حضرت عثمان کو ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا۔ پھر اسی عبداللہ بن سبا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے خلاف کھڑا کر کے جنگ جمل کرائی، جس میں دونوں طرف سے سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اس جنگ کے بعد عبداللہ بن سبا ہی کی کوششوں سے مسلمانوں میں ایک اور زبردست جنگ برپا ہوئی، جو جنگ صفیق کے نام سے مشہور ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ ابن ملجم کو حضرت عثمان کی شہادت پر آمادہ کرنے والی، حضرت علی کی شہادت پر آمادہ کرنے والی عورت کتامہ فرقہ سبائیہ سے تعلق رکھتی تھی، اور عبداللہ بن سبا کی تحریک پر کتامہ نے اپنے عاشق ابن ملجم سے کہا تھا کہ اگر وہ علی بن ابی طالب کا سر تحفے میں پیش کرے تو وہ کتامہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی۔ چنانچہ پہلے عبداللہ بن سبا نے حضرت عثمان کو شہید کرا کے کلمہ گو کے خلاف جنگ میں کھڑا کر دیا اور صحابیوں اور حاجیوں کے کثیر تعداد کو شہید کرایا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو شہید کرا کر یزیدیت اور حسینیت کے نام پر مسلمانوں میں ایسے گروہ پیدا کیے جو پچھلے 1400 سال سے دست و گریبان ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہ دونوں گروہ جو ایک خدا اور ایک رسول کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، فقہ کی بنیاد پر ایسے تقسیم ہوئے کہ ایسے فقہی اختلافات کو باہم گفتگو سے کم کرنے اور ایک دوسرے کے قریب آنے کے اختلاف کی خلیج کو وسیع کرتے جا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو جماعت کھڑی ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو اہل بیت رسول کی عقیدت مند اور ہمدرد ظاہر کرتی ہے، مگر یہ جماعت یا فرقہ جب طاقت حاصل کرتا ہے تو اہل بیت رسول کی عزت کرنے کی بجائے انہیں اور زیادہ تکلیف پہنچانے کا باعث بن جاتا ہے۔ بنو امیہ نے ایک صدی بھی بادشاہت نہ کی تھی کہ ابو مسلم خراسانی نے ان کا تختہ یہ کہہ کر الٹ دیا کہ وہ عباسی خلافت قائم کرنا چاہتا ہے، مگر جب عباسی کے اقتدار میں آئے تو اہل بیت کی دلجوئی کی بجائے انہیں دودھ میں مکھی کی طرح نکال کر الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد باطنی، معتزلہ، خرمی، کرامتہ وغیرہ نے بھی اہل بیت کے نام پر طاقت حاصل کی اور قرآن و سنت کی غلط تعویلیں کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ ان اسلام دشمن جماعتوں اور فرقوں کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ایک الگ باب کی ضرورت ہے، اس لیے اسے کسی اور موقع پر ہم ریکارڈ کریں گے۔ یہاں پر اس ذکر کی ضرورت پیش آئی ہے کہ حسن بن سبا اگرچہ ایرانی نسل تھا اور اس کے یہودی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، مگر اس کا تعلق باطنی فرقہ سے ضرور رہا۔ جب اس نے خود طاقت حاصل کر لی تو شیخ الجبل کا لقب اختیار کر کے ایک نیا فرقہ اور جماعت قائم کی جو حشیشین کے نام سے آج تک بدنام ہے۔ اس مختصر تذکرے کے بعد ہم پھر اصل کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ مصر کی فاطمی خلافت بغداد کی عباسی خلافت کی حریف تھی۔ مصر والے اہل بیت کے پیروکار اور فقہ جعفریہ کے ماننے والے تھے، چنانچہ مصر کی فاطمی حکومت اہل تشیع کی تھی، جبکہ عباسی خلافت اہل سنت کی۔ فاطمی خلافت ہو یا عباسی خلافت، یہ دونوں نام ہی کی خلافتیں تھیں، کیونکہ ان کا تمام ڈھانچہ ایرانی شہنشاہوں یا رومی کیسروں جیسا تھا۔ اسلام میں خلافت راشدہ کے بعد جناب امیر معاویہ نے پہلی بادشاہت قائم کی تھی، مگر اس بادشاہت کو کبھی اموی خلافت، کبھی عباسی خلافت تو کبھی عثمانی خلافت کا نام دیا گیا، اور ہم جیسے سادہ لوح مسلمان آج تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم 1400 سال تک
خلیفہ حکومت کرتے رہے، حالانکہ فاطمی عباسی خلافت کو اسلامی خلافت سے کوئی علاقہ نہ تھا، بلکہ یہ دونوں بادشاہتیں یہ چاہتی تھیں کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ریاستیں اپنے ملک میں ان کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کریں۔ حسن بن صبا کے زمانے میں بغداد میں عباسی خلیفہ مقتدی اور مصر میں فاطمی خلیفہ مستنصر علوی کی بادشاہی تھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر فوقیت اور برتری حاصل کرنے کے لیے اسلامی ممالک میں اپنے دائی بھیجتے تھے، اور وہ اس ریاست کے حکم کو ان کے خلیفہ کا خطبہ اور سکہ جاری کرنے کی کوشش کرتے۔ مستنصر علوی فاطمی خلیفہ کو اس کے جاسوسوں نے بتایا کہ حسن بن صبا نام کا ایک دانشور عظیم انسان سلجوق سلطان ملک شاہ کے دربار سے منسلک ہوا تھا، مگر ملک شاہ کے وزیر اعظم نظام الملک طوسی نے حسن بن صبا کو اپنے لیے خطرہ محسوس کیا اور اسے سلجوق دربار سے نکال دیا ہے۔ مستنصر ایسے دانشوروں کی تلاش میں رہتا تھا جو پریشان حال اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے بے چین ہوں۔ اسے جب معلوم ہوا حسن بن صبا سلجوق دربار چھوڑ کے قلعہ رمے کے قلعہ دار ابو مسلم کے پاس چلا گیا ہے، تو اس نے فوراً اپنے آدمی قلعہ رمے روانہ کیے۔ ان لوگوں نے حسن بن صبا سے رابطہ کیا اور اسے خلیفہ مستنصر کا پیغام پہنچایا۔ خلیفہ مستنصر نے اپنے پیغام میں حسن بن صبا کو مصر آنے کی دعوت دی۔ اس کے ساتھ ہی حسن کو یہ لالچ دی گئی کہ اسے مصری حکومت میں اس کی خواہش کے مطابق عہدہ دیا جائے گا، مگر اس وقت حسن بن صبا اور قلعہ دار رمے کے تعلقات اچھے تھے، اور حسن بن صبا دور جانے کی بجائے وہیں رہ کر اپنا مقام پیدا کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے جواب میں اس نے تعطل پیدا کیا۔ علوی خلیفہ کو کوئی واضح جواب نہ دیا۔ پھر جب سلجوق وزیر اعظم نظام الملک نے اپنے خسرہ ابو مسلم کو حسن بن صبا کی گرفتاری اور قتل کا حکم بھجوایا، تو حسن بن صبا کو مجبوراً قلعہ رمے کو چھوڑنا پڑا۔ حسن بن صبا نے فوراً مصری جاسوسوں سے ملاقات کی اور مصر جانے کے معاملات طے کرنے شروع کر دیے۔ مصری جاسوس اصل میں علوی خلیفہ کا خاص آدمی تھا، جسے خلیفہ نے دائیوں کا سرگنا بنا رکھا تھا۔ چنانچہ خلیفہ نے اسے قلعہ رمے اس لیے بھیجا کہ وہ ہر صورت میں حسن بن صبا کو اپنے ساتھ مصر لے آئے۔ وہ پچھلے 1 ماہ سے قلعہ میں ٹھہرا ہوا تھا اور دوسرے تیسرے دن حسن بن صبا سے ملاقات کر کے اسے مصر جانے کے لیے کوشش کرتا۔ اب چونکہ حسن بن صبا خود ہی ملاقات سے مجبور ہو کر مصر جانے کا ارادہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے جاسوس سے 2 ٹوک گفتگو کی۔ حسن بن صبا نے اس سے کہا، مجھے علوی خلیفہ کے دربار میں جانے اور ان کے لیے کام کرنے میں کوئی تکلیف نہیں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ جاسوس نے جواب دیا، محترم حسن، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر عرض کرتا ہوں کہ خلیفہ نے آپ کو وہ تمام مراعات دینے کی کوشش کی ہے جو مصر کے صرف اعلیٰ عہدہ داروں کو دی جاتی ہیں۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھے۔ حسن بن صبا نے پروکار لہجے میں کہا، ہم حکومتی عہدے دار ایک دوسرے کے ماتحت ہوتے ہیں اور میں کسی کی ماتحتی کرنے پر آمادہ نہیں ہوں۔ یہ میری پہلی شرط ہے اور تمہیں یہ شرط ماننا پڑے گی۔ آپ کی یہ شرط سارا آنکھوں پر جاسوس نے جواب دیا، لیکن اس شرط کا اقرار اور انکار علوی خلیفہ کے اختیار میں ہے۔ آپ مصر تشریف لے چلیے، مجھے امید ہے خلیفہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ خلیفہ کے اختیار کا سوال تو مصر پہنچ کے ہی طے ہوگا۔ حسن بن صبا نے جاسوس کو گھور کے دیکھا، مگر تم میری شرط تسلیم کرنے میں کیوں ٹال مٹول کر رہے ہو؟ محترم اور معزز حسن بن صبا، جاسوس نے بڑے ادب سے عرض کیا، میں خلیفہ کے ایک ادنا غلام ہوں، میں آپ کو اس سلسلہ میں کیسے کوئی فیصلہ سنا سکتا ہوں؟ حسن بن صبا نے زہر خواند کیا اور بولا، تم مجھے بہلانے کی کوشش نہ کرو، یہ میرا خیال رکھو کہ میرا نام حسن بن صبا ہے۔ تم نے مجھ سے جس اعتماد سے گفتگو کی ہے وہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ تم خلیفہ کے خاص آدمی ہو، اور خلیفہ نے تمہیں پورے اختیارات کے ساتھ میرے پاس بھیجا ہے، اس لیے میں تمہاری ہاں کو ہاں اور تمہاری نہ کو نہ سمجھتا ہوں۔ پہلے تم میری شرط منظور کرو تاکہ میں مصر جانے کا فیصلہ کروں۔ جاسوس حسن بن صبا کی گفتگو سن کر حیران رہ گیا اور اسے تسلیم کرنا پڑا کہ واقعی حسن بن صبا ایک بڑا دانشور اور عظیم انسان ہے۔ پھر بھی جاسوس نے اپنا پہلو بجایا اور جواب دیا، اگر حسن بن صبا میری ذات کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں تو یہ شرط تسلیم کرتا ہوں کہ انہیں سوائے خلیفہ کے اور کسی دوسرے کی ماتحتی نہیں کرنی پڑے گی، یعنی یہ کہ حسن بن صبا کو سوائے خلیفہ محترم کے اور کوئی حکم دینے کا مجاز نہ ہوگا۔ جاسوس کے اس یقین دہانی پر حسن بن صبا نے مصر جانے پر آمادگی ظاہر کی۔ حسن بن صبا کے مصر پہنچنے سے پہلے ایک بات جملہ معترضہ کے طور پر اگر بیان کی جائے تو سننے والوں کے لیے معلومات میں اضافے کے علاوہ حسن بن صبا کی فطرت کا بھی صحیح طور پر اندازہ ہو سکے گا۔ یہ بات اس طرح ہے کہ عمر خیام اور حسن بن صبا اپنے تیسرے دوست یعنی سلجوقی وزیر اعظم نظام الملک طوسی کے پاس پہنچے اور اسے بچپن میں کیا ہوا وعدہ یاد دلایا، تو نیک دل اور انصاف پسند نظام الملک نے عمر خیام کو اس کی خواہش کے مطابق نیشا پور میں ایک جاگیر دے کے رخصت کیا۔ حسن بن صبا متولن مزاج مگر انتہائی ذہین اور فطین تھا۔
اس نے نظام الملک سے خواہش کی کہ اسے بھی سلجوقی دربار میں اس طرح کا کوئی اعلیٰ عہدہ دیا جائے۔ چنانچہ نظام الملک نے ملک شاہ سے سفارش کر کے حسن بن صبا کو سلطان ملک شاہ کا ندیم خاص مقرر کرا دیا۔ ندیم خاص کا عہدہ حاجب کے برابر ہوتا تھا، اور یہ ندیم سلطان کی خلوت اور جلوت دونوں جگہ ہمہ اوقات احکام سلطانی بجا لانے کے لیے حاضر رہتا تھا۔ حسن بن صبا کو ندیم خاص کا عہدہ بہت پسند آیا، کیونکہ وہ ہر وقت سلطان کے ساتھ رہنے لگا، اور یہی اس کی خواہش تھی۔ نظام الملک نے حسن بن صبا پر احسان کیا تھا کہ اسے اپنے برابر کا عہدہ دلوایا تھا، مگر حسن بن صبا اس پر بھی قانع نہ رہ سکا۔ نظام الملک کی وزارت اسے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ ہر وقت اس تدبیر میں لگا رہتا کہ کوئی ایسی بات ہو کہ وہ سلطان کی نظروں میں نظام الملک کو گرا سکے اور اسے معزول کرا کے خود اس کی جگہ سنبھال لے۔ حسن بن صبا کی بدقسمتی کے سلسلہ میں جو واقعہ ایک درج ہے وہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز دربار برخاست ہونے کے بعد نظام الملک سلطان ملک شاہ کے پاس موجود تھا، اور حسن بن صبا بھی ندیم خاص کی وجہ سے سلطان کے ساتھ ہی تھا۔ سلطان ان دنوں اپنی سلطنت کی وسعت اور شاہی خزانے کے اخراجات کے سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سلطان نے وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ نظام الملک، اگر ہم خواہش کریں کہ تمام سلطنت سلجوق کی سالانہ آمدنی اور اخراجات کے ایک مکمل فرد تیار کر کے ہمیں دی جائے تو اس کام کو کتنے دنوں میں مکمل کرو گے؟ نظام الملک اس سوال پر حیران رہ گیا۔ سلطان ملک شاہ اگرچہ ایک ذہین اور اعلیٰ دماغ انسان تھا، مگر نظام الملک یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلطان کو اپنی سلطنت کے جمع و خرچ کا اس قدر خیال ہے کہ وہ پوری سلطنت کے جمع و خرچ کا گوشوارہ تیار کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح تیز رفتار ذرائع آمد و رفت نہ تھے، اور نہ ہی سلطنت کے تمام حصوں میں وزارت مال کے دفاتر تھے۔ سلطان کے اس غیر متوقع سوال پر نظام الملک چونکا ضرور تھا، مگر وہ ملک کا وزیر اعظم تھا اور سلطان کے ہر سوال کا جواب دینا اس کے فرائض میں شامل تھا۔ سوال فوری ہوا تھا اور جواب بھی فوری دینا تھا۔ وزیر اعظم نے اپنی ذہانت اور خیالات کے فوراً گھوڑے دوڑائے، مگر سلطنت سلجوقیہ جس کا ایک سرا خراسان اور دوسرا سرا فاطمی سلطنت مصر تک پہنچتا تھا، اس سلطنت کے جمع خرچ کا اندازہ لگانا ایک انتہائی دشوار امر تھا۔ وزیر اعظم نظام الملک اپنے اندازوں اور خیالات میں غرق تھا کہ سلطان ملک شاہ کی آواز دوبارہ اس سماعت سے ٹکرائی۔ سلطان نے کہا، نظام الملک کن خیالوں میں کھو گئے ہو؟ عالی جان، میں نے حضور کا ارشاد سن لیا ہے اور اس کے جواب کی فکر میں ہوں۔ نظام الملک نے رک کر بڑی متانت سے جواب دیا۔ سلطان مسکرایا اور بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا سوال روک کے تم سے دوسرا سوال یہ کرنا ہوگا کہ تم اس غور و فکر میں کتنے دیر لگاؤ گے؟ مزید ایک لمحے کی بھی دیر نہ ہوگی۔ سلطان محترم نظام الملک کے متین چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے تخمینہ لگا لیا ہے، میرا اندازہ ہے کہ جمع و خرچ کے مکمل گوشوارہ کے لیے کم از کم 2 سال کا عرصہ ضرور درکار ہوگا۔ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس وقت سلطان ملک شاہ کا ندیم حسن بن صبا بھی اس کے ساتھ تھا، جو سلطان اور نظام الملک کے درمیان ہونے والے سوال و جواب کو بغور سن رہا تھا۔ شاید حسن بن صبا کو کسی ایسے وقت کی تلاش تھی اور ضرورت تھی، پس نظام الملک کی بات ختم ہوتے ہی وہ فوراً بھول پڑا۔ عالی جا، اگر یہ خدمت اس غلام کے سپرد کی جائے تو میں جمع و خرچ کی مکمل فرد صرف 40 روز میں تیار کر سکتا ہوں۔ حسن بن صبا اس کے اچانک اور بلا جواز دخل در معقولات پر نظام الملک دنگ رہ گیا۔ نظام الملک کو یہ تو معلوم تھا کہ حسن بن صبا حد درجہ چلاک اور فطری انسان ہے، مگر یہ بات اس کے خیال میں بھی نہ تھی کہ حسن بن صبا، جسے خود اس نے سلطان کے ندیم کا عہدہ جو وزیر کے برابر ہوتا تھا دلایا تھا، وہ سلطان کے سامنے اسے اس انداز سے ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ سلطان کو بھی حسن بن صبا کی حرکت پسند نہ آئی۔ اس نے پہلے تو نظام الملک کی طرف دیکھا، جو اس طرح خاموش کھڑا تھا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ دل ہی دل میں حسن بن صبا کے احسان فراموشی کی صلواتیں سنا رہا تھا اور دزدیدہ نظروں سے شاہ کو بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر جب اس نے محسوس کیا کہ ملک شاہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس نے اپنے جھکے ہوئے سر کو کچھ اور جھکا لیا تاکہ بادشاہ اس پر کوئی سوال نہ کر سکے، مگر شاہ کی نظریں نظام الملک سے ہوتی ہوئی حسن بن صبا پر آ کر رک گئی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ فرض 40 دن میں مکمل ہو جائے گی؟ ملک شاہ نے قدر تلخ لہجے میں حسن بن صبا سے سوال کیا۔ عالی جا، حسن بن صبا نے پورے وثوق سے جواب دیا، مجھے اس بات میں اتنا یقین ہے جتنا دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن آنے کا یقین ہوا کرتا ہے۔ ملک شاہ اس کے جواب پر بہت متعجب ہوا۔ ادھر نظام الملک کا یہ حال تھا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ حسن بن صبا کے اس جواب سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ ذہین اور خطرناک آدمی یہ کام ضرور کر لے گا، اور اس کے بعد خود نظام الملک کا کیا بنے گا؟ اس کے تصور میں اسے پسینہ آ گیا۔ سلطان
سلجوق سلطان ملک شاہ ایک عالی دماغ حکمران تھا، مگر حسن بن صبا نے اسے جس جرأت اور دیدہ دلیری سے جواب دیا تھا، اس کے پیش نظر اس وقت اور کوئی سوال نہ کر سکا۔ بادشاہ نے یہ کام حسن بن صبا کے سپرد کیا، مگر اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ حسن بن صبا نے اگر یہ کام کر کے اپنی صلاحیت اور اہلیت ثابت بھی کر دی تو وہ حسن بن صبا کے نظام الملک کے ساتھ احسان فراموشی کو کبھی نہ بھولے گا۔ سلجوق دور میں ندیم کے عہدے کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی۔ بادشاہ کے بعد تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے تھے، سوائے اس کے کہ ندیم کے پاس ایک خاص غلام بادشاہی ارکارے کے فرائض انجام دیتا تھا۔ حسن بن صبا نے نظام الملک سے کوئی ایسا عہدہ مانگا جس سے اسے بادشاہ سے زیادہ قریب رہنے کا موقع میسر ہو۔ نظام الملک نے اسے ندیم بنوا کر اپنا پیچھا چھڑا لیا تھا۔ شاہی دربار سے حسن بن صبا اور نظام الملک دونوں ایک ہی ساتھ نکلے، مگر حسن بن صبا کا چہرہ چمک رہا تھا۔ نظام الملک نہ صرف رنگ پھیکا پڑ گیا تھا بلکہ چلنے میں اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ حسن بن صبا کی کامیابی نظام الملک کی تنزلی اور ہلاکت کا باعث ہو سکتی تھی۔ وہ دونوں دیر تک ساتھ ساتھ چلتے رہے، مگر ان میں کوئی گفتگو نہ ہوئی، یہاں تک کہ شاہی محل سے نکل کر نظام الملک اپنا گھوڑا گاڑی پر سوار ہو کر اپنے محل سے چلا۔ حسن بن صبا کی رہائش شاہی محل سے بالکل متصل ایک چھوٹی سی حویلی میں تھی۔ اس نے نظام الملک کو رخصتی کا سلام کیا اور منہ گھما کر اپنی حویلی کی طرف چلنے لگا۔ حسن بن صبا نے جمع خرچ کی فرد تیار کرنے کے لیے 40 دن مانگے تھے۔ اس عرصہ میں نظام الملک پر ایک ایک دن یوں گزرتا جیسے عرصہ ختم ہو گیا ہو، اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ ان دنوں اس کی بے کیفی اور بے حالی دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ دربار میں کھویا سا رہتا، برخلاف اس کے کہ حسن بن صبا کے چہرے پر شگفتگی تھی، اور اس شگفتگی میں ہر گزرنے والا دن کچھ اضافہ کر رہا تھا۔ نظام الملک حسن بن صبا کو دیکھتے ہی اپنے نظریں جھکا لیتا۔ پھر اس دن تو نظام الملک پر بالکل مردنی چھا گئی جب حسن بن صبا نے بڑے اعتماد سے دربار میں اعلان کیا آل جہاں غلام کو فرد تیار کرنے کے لیے 40 دن کی مہلت عطا کی گئی تھی۔ اس مہلت کا آج 39واں دن ہے، اور کل میں حضور عالی میں سلطنت سلجوق کے جمع و خرچ کا گوشوارہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نظام الملک کا تو یہ سن کر خون ہی خشک ہو گیا، مگر سلجوق بادشاہ ملک شاہ کو حسن بن صبا کے اس اعتماد پر تعجب ہوا۔ اس نے حسن بن صبا کو گھورتے ہوئے کہا، کیا تم نے واقعی گوشوارہ تیار کر لیا ہے؟ حسن بن صبا کے اعتماد میں ذرا بھی لغزش نہ تھی۔ اس نے اسی اعتماد سے جواب دیا، شاہ کا ندیم دربار عالی میں جھوٹ بولنے کی کس طرح جرأت کر سکتا ہے؟ حسن ملک شاہ نے زور دیتے ہوئے کہا، اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو ہم تمہیں منہ مانگا انعام عطا کریں گے، ورنہ پھر ملک شاہ نے آگے کچھ نہیں کہا۔ شاہ کے درباری بھی حسن بن صبا کے رویے کے شاکی تھے۔ ان کے خیال میں حسن بن صبا احسان فراموش ہونے کے علاوہ خود سر اور مغرور بھی تھا۔ انہیں حسن بن صبا کا یہ دعویٰ پسند نہ آیا۔ اس دعوے سے نظام الملک بدحواس ہو گیا۔ آج کا دربار کچھ بد مزہ ہو گیا تھا۔ ملک شاہ کے مزاج میں تلخی آ گئی۔ اس نے جلدی دربار برخاست کیا، اور وہ رات حسن بن صبا اور نظام الملک دونوں ہی پر بھاری گزری۔ حسن بن صبا نے گوشوارہ تیار کیا تھا، اس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ ملک شاہ کو ضرور مطمئن کر لے گا۔ پھر کل نظام الملک کی جگہ اس کی وزارت کا اعلان ہوگا۔ یہ تصور اور خیال اس قدر خوش کن تھا کہ حسن بن صبا رات بھر سو نہ سکا۔ ادھر نظام الملک رات بھر یوں نہ سو سکا کہ وہ رات کو اس کی وزارت کا آخری دن تھا، اور کل اس کی جگہ اس کا احسان فراموش نما دوست وزیر اعظم بنے گا۔ دوسرے دن دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تمام امیروں وزیروں کو معلوم تھا کہ آج وزارت تبدیل ہو جائے گی۔ وہ لوگ جن کے ساتھ نظام الملک نے کچھ سلوک کیا تھا، ان کی تعداد دربار میں زیادہ تھی۔ وہ دربار میں وقت سے پہلے پہنچ گئے، مگر ان کے لبوں پر جیسے تالے پڑے ہوئے ہوں۔ وہ خاموش اور مزمحل تھے۔ ہاں، وہ لوگ جو نظام الملک کے مخالف تھے اور اس کے خوف کی وجہ سے وہ خاموش رہتے تھے، وہ اس وقت خوب چہک رہے تھے اور حسن بن صبا کی ذہانت کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے تھے۔ حسن بن صبا شاہ ملک شاہ کی شاہی مسند کے بائیں جانب اور نظام الملک دائیں جانب کھڑا تھا۔ اسی وقت با ملاحظہ با ہوشیار کی صدائیں بلند ہوئیں، اور ملک شاہ پورے شاہانہ جلال کے ساتھ شاہی عصا بردار کے پیچھے دربار میں داخل ہوا۔ سب لوگ کھڑے، ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ شاہ نے اپنے مسند سنبھالی اور فوراً حکم دیا، حسن بن صبا گوشوارہ پیش کرو۔ حسن بن صبا گوشوارے کا پلندہ بغل میں دبائے کھڑا تھا۔ حکم ہوتے ہی آگے بڑھا اور بڑے اعتماد کے ساتھ گوشوارہ ملک شاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حسن بن صبا اس قدر مطمئن اور پر اعتماد تھا کہ اس کے چہرے پر مسرت شادمانی کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، اور وہ بار بار نظریں گھما کر نظام الملک کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھ، میں نے کتنی جلدی تجھے شکست دے دی۔ مگر نظام الملک کی جھکی ہوئی نظریں جھکی ہی رہیں۔ اس نے ایک بار بھی حسن بن صبا کی جانب نہیں دیکھا۔ ہاں، نظام الملک چور نظروں سے ملک شاہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جو اس وقت حسن بن صبا کا پیش کیا ہوا
گوشوارہ دیکھنے میں منہمک تھا۔ دربار پر کامل سکوت طاری تھا، صرف ان کے چہرے بول رہے تھے جن درباریوں کے چہرے دھواں دھواں تھے۔ وہ نظام الملک کے ہمدرد اور اس کی دریا دلی اور اہلیت کے قائل تھے، مگر چہرے شگفتہ شگفتہ اور شاداب بھی تھے، وہ لوگ جن کے بعض معاملات ماننے سے وزیر اعظم نے انکار کیا تھا۔ حسن بن صبا، یکایک ملک شاہ کی گردار آواز سنائی دی، پورا دربار لرز اٹھا۔ ایک تو یہ کہ ملک شاہ حسن بن صبا کو ہمیشہ صرف حسن کے لفظ سے مخاطب کرتا تھا، مگر اس وقت اس کے خلاف اصول و امید سے حسن بن صبا کہا تھا۔ اس کے علاوہ ملک شاہ کے لہجے میں ایسی سختی بھی تھی جس سے وہ درباری بالکل مجرم سے مخاطب ہوتا ہے۔ عجیب بات تھی کہ ملک شاہ صرف حسن بن صبا کہہ کے خاموش ہو گیا۔ جمع و خرچ کی فرد کے ایک ایک اور آنکھ کو جلدی جلدی الٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر اس طرح خاموشی رہی، پھر ملک شاہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا، نہیں نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ کسی کی بھی سمجھ میں نہ آیا کہ سلطان کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے۔ نظام الملک کے دل کی دھڑکن کچھ اور زیادہ ہو گئی تھی، مگر ملک شاہ نے دوسرے ہی لمحے گوشوارے پر ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا، حسن بن صبا، ان اعداد کی نہ کوئی تشریح ہے نہ کوئی سابقہ حوالہ، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حسن بن صبا کا دل بار بار دھڑکا۔ اس نے جھک کے ان اعداد کو دیکھا جس پر ملک شاہ نے انگلی رکھے ہوئے تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوئی کہ وہ سینے سے نکل جائے۔ آخر حسن بن صبا نے ڈرتے ہوئے کہا، غلام نے ایسی جزیات پر زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ خاموش رہو۔ ملک شاہ گرجا، بے توجہی اور نااہلی کا جواب پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر ملک شاہ نے ایک اور جگہ انگلی رکھ کے کہا، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ حسن بن صبا نے پھر جھک کے دیکھا اور یہ بھی پہلے کی طرح غلطی تھی۔ اس نے کہا، شاہ معظم، میں گوشوارے کی تکمیل کے لیے صرف 40 دن۔ چپ ہو جا بدبخت، ملک شاہ جلال میں آ گیا۔ تو اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے غلطی کا جواب پیش کرنا چاہتا ہے، جب ان اعداد کی تشریح اور کوئی سابقہ حوالہ بھی نہیں، یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ حسن بن صبا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ملک شاہ نے چند لمحے انتظار کیا، پھر چیخ اٹھا، تیری خاموشی تجھے مجرم بناتی ہے، جواب دے یا اپنا جرم تسلیم کر۔ مجھے معاف کیا جائے عالی جاں، حسن بن صبا نے ہکلاتے ہوئے درخواست کی۔ تجھے کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ ملک شاہ نے دھاڑتے ہوئے کہا۔